فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، مسلسل 2 اتوار ہم نے جادو، جنات، نظر بد یا روحانی بیماریوں سے متعلق چند باتیں اسلامی نقطہ نگاہ کے اعتبار سے سماعت کی ہیں۔ آج کی گفتگو علاج کے دوا سے متعلق ہے۔ ایک فکر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری اور اللہ ہی کی جانب سے شفا، یعنی اس بیماری کا علاج۔ انسانی زندگی کے حصے سے ہے انسان کا بیمار پڑنا، اور انسانی زندگی کے حصے سے ہے بیمار کو شفا ملنا۔ شفا کے کچھ طریقے معلومات میں ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کسی سبب کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور کسی نہ کسی سبب کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ کسی اسباب کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض اسباب ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے۔ ہماری زبانوں سے یہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ بندے کو کچھ نہیں ہوا تھا، ایسے ہی نکل لیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اور اس سبب کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی روح کو قبض فرماتا ہے۔ بغیر سبب کے بھی فرما دے، یہ قدرت ہے اللہ کی، لیکن طریقہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی سبب سے فرماتا ہے۔ جنات کے اثرات انسانی زندگی پر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح سے نظر بد کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ بری نظر کا لگ جانا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری نظر کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ حق ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی حضور نے تجویز فرمائی کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے۔ اتنی بات ہمیں اور آپ کو عقلی طور پر معلوم ہے کہ انسان کی زبان کا اثر دوسرے انسان پر ہوتا ہے۔ اچھے کلمات بولے جائیں تو انسان کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے، برے کلمات بولے جائیں تو ان کلمات کا اثر بھی انسان لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی تیمارداری کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جب ان کے پاس جاؤ تو اچھی اچھی باتیں کرو، ان کا دل بہل جائے، اور انہیں شفا کی دعا دیا کرو کہ یہ کلمات ان کی بہتری کے لیے، ان کے مرض کے ٹھیک ہونے کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ تو کلمات کا اثر انسانی طبیعت پر ہوا کرتا ہے۔ کبھی انسان کی طبیعت میں جو چیز بہت اچھی ہوتی ہے اس کا اثر بھی انسانی زندگی پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات اس کو زیادہ بتائیں گے کہ کس وجہ سے، کس طریقے سے طبیعتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں اور کس وجہ سے خراب بھی ہوتی ہیں۔ آج جو آئی سی یو کا سسٹم رکھا گیا ہے، اس سسٹم کی ایک وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مریض کے پاس آ کر مریض کو پریشان نہ کریں، یا اس کو ایک بند کمرے میں رکھ دیا جائے کہ اس کو فری رکھ دیا جائے۔ اور آج کی ہماری اور آپ کی کہانی بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ بیمار کی تیمارداری میں اپنی اپنی ڈاکٹریت کا تجربہ بیمار کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تمہیں یہ بیماری ہوئی ہے، ارے اس سے تو وہ بندہ نکل لیا، اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اس کے ساتھ ویسا ہوا تھا۔ اس کہانی نے بندے کو ڈرا کے رکھ دیتا ہے۔ اور کرونا کے موقع سے ہم نے کئی ڈاکٹروں کو ایسے دیکھا ہے، اچھا تم کو بھی آ رہی ہے، ارے وہاں گئے تو ختم ہے پھر۔ تو یہ جو ڈاکٹری شروع ہوتی ہے، اس کے اثرات بھی انسانی طبیعت پر ہوا کرتے ہیں۔ حضور نے تیمار داروں کے لیے کہا ہے کہ جب بیمار کے پاس جاؤ تو اچھے کلمات کہو، کہ اس کی طبیعت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض حضرات اسباب میں دواؤں کو ہی اثر انداز مانتے ہیں، باتوں کو نہیں مانتے۔ ان کے لیے یہ کلمات ہیں کہ کلمات کے اثر انسان پر ہوتے ہیں۔
ایک زمانہ تھا، وقت تھا کہ ایک بہت بڑے دانا اور حکیم نے، جو فلسفی تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ جو اسلام میں ذکر و اذکار ہوتا ہے، یہ ذکر و اذکار کے ذریعے سے طبیعتوں کو بحال کرنے کی بات کی جاتی ہے، یہ بیکار باتیں ہیں۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کوئی اثر نہیں کرتی۔ جو علی اپنی خانقاہوں میں اذکار کیا کرتے ہیں، ورد کرا کرتے ہیں، ذکروں کو رائج کیا کرتے ہیں، وہ قریب اس کا بھی مخالف تھا۔ تو ایک ایسے ہی بزرگ سے ملاقات ہوئی، تو اس کے سامنے بھی یہی دلیلیں دی اس نے کہ ایسی کوئی اثرات نہیں ہوتے، آپ مجھ پر کچھ بھی بول کر دیکھیں، آپ مجھ سے کچھ بات کر کے دیکھیں، میرے اوپر ہوتا ہے کہ میں کسی کو اثر میں لوں یا نہ لوں۔ تو اسی بحث کے دوران میں ان بزرگ نے کہا کہ آپ تو بالکل گدھے آدمی ہیں۔ جیسے ہی گدھا کہنا تھا، ان کا پارا چڑھ گیا۔ دنیا مجھے دانا کہتی ہے، عقل مند کہتی ہے، باشعور کہتی ہے، فلسفی کہتی ہے، اور تم مجھے عقل مند، بیوقوف یا گدھا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہی بات کہنا چاہتے تھے کہ الفاظ کی تاثیر ہوا کرتی ہے، اثر ہوتا ہے اس کا، تو الفاظوں کی بھی ایک اپنی تاثیر ہے، اور خصوصاً الفاظ اگر جامع ہوں، بہت اچھے ہوں، تو اس کی بڑی اچھی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ قرآن پاک کے متعلق اسلامی نقطہ نگاہ جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جسمانی شفا بھی دیتا ہے، روحانی شفا بھی دیتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ قرآن کا نزول مومنین کے لیے رحمت ہے، اگرچہ ابھی تک ہم نے اس کو رحمت کے اعتبار سے اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کیا ہے۔ قرآن سراپا رحمت ہے، وہ رحمت ہی رحمت دیتا ہے۔ یہ ایسی ہی کہانی ہے جیسے ہمارے گھر میں بڑے حضرات کوئی اچھے ڈاکومنٹس بہت اچھی الماری میں کہیں رکھ دیے، اور چھوٹوں کو پتہ نہ ہو کہ ان ڈاکومنٹس میں کیا کیا اہم چیزیں ہیں، کچھ پتہ نہ ہو، تو ہماری کہانی بھی ایسی ہے کہ قرآن میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ہم اس قرآن کی طرف قریب نہیں جاتے کہ ان میں کیا کیا اچھا رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے کیا کیا فائدے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، نہیں جاتے ہیں، یہ ہمارا بچپنا ہے اور غفلت ہے کہ ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اس میں شفا ہے، اور اس شفا کے متعلق ایک روایت ہم نے اس سے پہلے سنی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ایک قافلہ ایک بستی کی طرف گیا تھا جہاں پہ دعوت و تبلیغ کرنی تھی، لیکن بستی والوں نے ان لوگوں کے ساتھ، ان صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کھانے تک کو نہ پوچھا۔ پھر جب صحابہ کرام بستی سے باہر نکلنے لگے تو اس قبیلے اور اس بستی کے ایک سردار کو بچھو یا سانپ نے کاٹ لیا۔ پھر جب سانپ کاٹ لیا تو وہ قبیلے کے لوگ دوڑتے ہوئے ان صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں کوئی اوقیہ جانتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہاں، میں اس کا زہر نکالنا جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے شرط رکھی کہ اتنی بکریوں کے عوض میں تمہارے سردار کے اس زہر کو نکالوں گا۔ یہ جسمانی مرض تھا۔ تو ان صحابی نے پھر کچھ پڑھا، پھر اس کے بعد اس میں سے وہ زہر اتر گیا۔ اترنے کے بعد وہ واپس پلٹے تو اتنی بکریاں ان کو میسر بھی، ایک روایت کے مطابق 30 بکریاں انہوں نے لی، ایک روایت کے مطابق 100 بکریاں لی بدلے میں۔ صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ انہوں نے تو جھاڑ پھونک کیا اور حضور نے جھاڑ پھونک کرنے سے منع کیا ہے، ہم اس میں سے کچھ فائدہ نہیں لیں گے جب تک حضور اس کے متعلق ارشاد نہیں فرماتے۔ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں اس مسئلے کو لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ انہوں نے جھاڑ پھونک کیا اور آپ نے جھاڑ پھونک سے منع کیا تھا۔ حضور نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ کہا حضور آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، میں نے 7 دفعہ تک سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا زہر اتر گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے درست ہے، اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو، ایک حصہ میرے لیے بھی نکالو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے قرآن پر اجرت لی ہے، قرآن پڑھ کر اجرت لی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کو تم اجرت کے طور پر لیتے ہو، قرآن سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس پر اجرت لی جائے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایتوں میں سے ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے بھی قرآن پاک شفا دیتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی شفا دیتا ہے۔ روحانیت کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ روحانیت کی جو روح کو متاثر کرتی ہیں، جیسے جادو ہے، آسیب ہے، شیطان کا مسلط ہو جانا ہے، نظر بد ہے، انسان کے فہم اور انسان کی سوچ و فکر کو ہیجک کر لیا جاتا ہے اور انسان اپنے آپ میں اپنے اختیار سے سوچتا نہیں ہے، تو یہ اس کی روحانی بیماریاں۔ اس روحانی بیماریوں میں سے حسد ہے، چغلی ہے، آدمی کے دل کا پراگندہ ہونا ہے،
گناہوں کا عادی ہو جانا ہے جس سے روح متاثر ہوتی ہے۔ ان تمام کے علاج قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ایک یقین اور وثوق کے ساتھ ہو۔ یقین اور وثوق بھی علاج کا سب سے بہتر درجہ کہا گیا ہے، کہ جس کو یقین اور وثوق نہیں ہوتا ہے اس کا علاج بھی تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ علاج میں نفسیاتی عمل بھی دخل رکھتا ہے۔ جس ڈاکٹر پر بندے کو اطمینان ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے تو وہ آدھا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے تو ہم دیکھتے ہیں مدرسے کے کسی طالب علم کو کچھ بیماری ہو اور اس کو ایک آدھ دو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے اور ٹھیک نہ ہو، پھر اسے 2 دن کی چھٹی دی جائے تو مدرسے سے باہر نکلتی ہی آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو طبیعت میں رہتا ہے کہ میں گھر جا کے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو گیٹ کے باہر نکلتے ہی وہ آدھا اپنے کو ٹھیک محسوس کرنے لگتا ہے، آدھا 2 دن کی چھٹی میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں نفسیات کا بھی دخل تھوڑا سا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بندے کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن پر اعتماد کرے کہ اس کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے، اور یہ اعتماد آج ہمارا بہت کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے۔ جنہیں صبح شام قرآن کی تلاوت کا ذوق ہو ان کا بھی کما حق ہو اتنا یقین نہیں جتنا ہونا چاہیے، اور جو قرآن کے ذریعے سے علاج و معالجہ کرتے ہیں ان کا بھی یقین اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اب یقین کمزور ہو پھر علاج اس سے بات کی جائے، پھر علاج میں تھوڑا بہت ٹھیک نہ ہو تو تھوڑا بہت ٹھیک نہ ہونا یقین کی کمزوری کی وجہ سے، اور تھوڑا بہت ٹھیک ہونا وہ یقین کے اعتماد اور اس کے پائے جانے کے ساتھ ہے۔ یہ بنیادی باتیں اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، جب میں روحانی علاج کی باتیں کروں گا تو ہمیں یہ اس بات پر یقین بھی ہونا چاہیے کہ جو باتیں احادیث کے ذریعے سے ہمیں بتائی جا رہی ہیں وہ بالکل یقینی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنات سے متاثر ہوا کرتے تھے، آصف زدہ ہوا کرتے تھے، تو جادو کے اثرات سے ہوتے تھے، ان کے لیے جو کلمات ارشاد فرمایا اس روایت کو ہم نے سنا کہ کسی صحابی کے سینے پہ ہاتھ مارا، ارشاد فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اتنے ہی کلمات کی بنیاد پر شیطان کو دفع بھی کیا جاتا تھا، جنات کو چھڑایا بھی جاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ روح کو تازہ رکھنا اور روح کو پراگندیوں سے بچانا اور روح کو روحانی بیماریوں سے بچا کے رکھنا، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ اس طریقہ علاج کے لیے سب سے پہلے 3 باتوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ جس سے بھی علاج کرا رہے ہوں، سب سے پہلے علاج جس سے کرایا جا رہا ہے وہ بندہ مومن ہو اور اپنے آپ کو وہ عقائد کی ستھرائی رکھتا ہو اور خصوصاً اعمال صالحہ کا کچھ نہ کچھ عادی ہو۔ یہ روحانی علاج کے لیے ڈاکٹر کی صفات ہیں، آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر کی ڈگری ہے۔ ان کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے وہ اطمینان بخش ہو سکتا ہے، اور اس سے کم درجے کے جو علاج ہوں گے وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے میڈیکل سے لی گئی دوائیں ہوں، کہ کم درجے کی معلومات رکھنے والا کچھ دواؤں سے کبھی کبھار کسی کو افاقہ پہنچا سکتا ہے لیکن مکمل ڈاکٹری نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ان صفات کا حامل ہونا عام، اور آپ دیکھتے ہیں کہ روحانی علاج کے لیے بہت سارے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور بڑے بڑے اشتہارات بھی آتے ہیں اور کئی لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور سب کا دعویٰ ہے، کچھ لوگ تو دلائل کے اور شواہد کے طور پہ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، وہاں ٹھیک نہیں ہوا، وہاں ٹھیک نہیں ہوا، لیکن ان کے پاس گیا تو ٹھیک ہوا۔ لیکن اس بندے کو دیکھتے ہیں، اس کے شب و روز دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ روحانی علاج کرنے والا آدمی بھی نظر آئے۔ کچھ کا ٹھیک ہو جانا اس کے روحانی معالج ہونے کی ضمانت نہیں۔ ایسے تو ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ قرآنی آیات کا وظیفہ ہوتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ مل ہی جاتا ہے، لیکن بطور معالج، بطور عامل، بطور طبیب یا بطور حکیم اس کو نام نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات اس کو دھیان میں، دوسری بات دھیان میں یہ رکھنی ہے کہ روحانی علاج قرآنی آیات اور احادیث کریمہ میں جو دعائیں درج ہیں انہی سے کیا جائے، ان کے علاوہ دوسری چیزوں سے نہ کیا جائے۔ ان کے طریقے جو بیان کیے گئے ہیں بس اسی سے۔ اب اس سے ہمیں یہ محسوس کر لینا ہے کہ غیر مسلموں کی طرف جو جادو ٹونے کے ذریعے سے یا جادو ٹونے کی کارڈ کے ذریعے سے شرکیہ کلمات کی بنیاد پر جو علاج کیا جاتا ہے وہ اصل میں علاج نہیں، تھوڑی دیر کی طمانینت ہے۔ علاج اصل میں مرض کو مکمل دفع کرنے کو کہتے ہیں۔ اس پر اہل علم مثال دیتے ہیں کہ کسی خراب یا گندی چیز کو صاف کرنے کے لیے اچھا ہی کپڑا استعمال کیا جاتا ہے، گندا کپڑا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، جس کو ایک اردو کے محاورے میں کہتے ہیں کہ گوبر اٹھ کے گو صاف کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔
اس کے لیے صاف کرنے کے لیے صفائی والی چیز چاہیے، اگرچہ اس پہ تھوڑی گندگی لگے. ہم ٹیبل صاف کرتے ہیں تو اچھے کپڑے سے صاف کرتے ہیں، ہم کسی بھی چیز کو صفائی کرتے ہیں تو کپڑا بھی صاف رکھنا چاہتے ہیں. اگر خود وہ گندا ہو تو گندگی سے صفائی نہیں ہوگی، ایک گندگی جائے گی لیکن دوسری لگے گی. تو شرکیہ کلمات کے ذریعے سے جو غیر مسلموں کے پاس جا کر جو علاج کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ علاج نہیں، تھوڑے دیر کی طمانینت ہے. اطمینان کر لے سکتے ہیں کہ کچھ گیا، یعنی جو جس کو ذہن میں بیٹھائے تھے وہ گیا، لیکن دوسرا لگا ابھی وہ ذہن میں بیٹھا نہیں ہے، وہ بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ گیا دوسرا آیا میرے پاس. تو قرآن پاک آیتیں اور احادیث مبارکہ یا دعائے مسنونہ ان کے ذریعے سے علاج ہو، اور جو عامل علاج کرتا ہو اس کا نظریہ یہ ہو کہ شفا اور بیماری اللہ کی جانب سے ہے، میں سبب ہوں. اگر اس کے پاس یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے، جو آج ہم اخبارات میں بڑے بڑے چیلنجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، شرطیہ علاج، نہیں آیا تو اتنے پیسے واپس، میرا فلاں یہ کر دینا، تو جیسے لگتا ہے کہ دنیا کی طبی سارے نسخے اور اس کے اثرات خود لے کر بیٹھے ہوں. یہ ایک مومن کا دعویٰ نہیں ہو سکتا ہے. مومن کا دعویٰ اسباب پر کبھی نہیں ہوگا، مومن کا دعویٰ صرف اللہ پر ہوگا کہ اللہ اگر چاہے تو ان کلمات کے ذریعے سے، اس طریقہ علاج کے ذریعے سے آپ کو شفا دے. اگر اس نے اپنی طرف نسبت کی کہ میں نے کیا ہے، میں کروں گا، میں کر سکتا ہوں، میں کر ہی لوں گا اور میرے پاس شرطیہ علاج ہے، تو ایسے عامل سے تھوڑا پرہیز کریں، کیونکہ اس کے نظریہ اور عقیدے میں خود یہ اعتماد صحیح طور پر بیٹھا نہیں ہے کہ اسباب کبھی بھی مؤثر نہیں ہوتے ہیں. اسباب صرف ذریعہ ہوا کرتے ہیں، مؤثر حقیقت میں اللہ ہی ہوا کرتا ہے. اب اگر ان بنیادی باتوں کو ہم نے سمجھ لیا ہے تو طریقہ علاج کو آپ دھیان رکھیں. قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو کوئی بھی بندہ مومن اپنے لیے وظیفہ بنا سکتا ہے. قرآن کی ہر آیت ہر بیماری کے لیے علاج بن جائے گی، چاہے جسمانی ہو روحانی ہو. ایک ہی آیت پکڑے، کیونکہ پورے قرآن پاک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا رکھا ہے. یہ ایک ایسی اینٹی بائیوٹک ہے کہ آپ کسی بھی دوا کے ساتھ اس کو ملا لیں لیکن یہ اثر کرے گی. ایک آیت کریمہ کا وظیفہ، اس پر احادیث مبارکہ میں اکثر الگ الگ آیت مبارکہ اور سورتوں کے فضائل بیان کیے گئے. سورہ فاتحہ کے قریب 28 ناموں سے زیادہ نام ہیں. اس 28 ناموں کا مطلب ہے کہ 28 طریقے سے یہ اثرات رکھتی ہے. اس میں سے ایک نام ہے شفا، کہ یہ شفا بھی دیتی ہے، یہ طمانینت بھی دیتی ہے، یہ روح کو تازگی بھی دیتی ہے، یہ عقیدے کو مضبوط بھی کرتی ہے، یہ اعمال کو درست بھی کرتی ہے، یہ اللہ سے قریب بھی کرتی ہے، یہ اللہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. بہت ساری صفات ہیں اس کی. تو ایک صورت مبارکہ کے مفسرین نے 28 نام ذکر کیے، ان 28 ناموں کی تاثیر اس کے اندر موجود ہے. ایسے ہی قرآن پاک کی مختلف صورتیں، مختلف آیتیں مختلف تاثیر کا ذریعہ ہوتی ہیں. اگر کسی بندہ مومن نے کسی بھی ایک آیت مبارکہ کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیا اور کبھی بھی بیمار ہو یا بیمار پڑنے کی نوبت میں آئے، اس آیت کریمہ کو اپنی زندگی میں شامل کرے اور دوسری آیت مبارکہ جو اس خاص مرض کے لیے بنتی ہو اس کو شامل کر لے، تو وہ خود اپنا علاج یا دوسرے کا بھی علاج کر سکتا ہے. ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی اجازت کسی عامل سے مزید لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان آیات کریمہ اور احادیث کی اجازت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ آپ پڑھیں. اس کو ترغیب دی ہے کہ ان کو پڑھا کریں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں کی ایک اپنی تاثیر ہے. اس تاثیر کے ذریعے سے بھی انسان اپنے روحانی مرض کے علاج کے لیے اس کا وظیفہ اختیار کر سکتا ہے. 99 نام جو اللہ کے 99 نام تذکرہ کرتے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے صفت رحمان کی، رحیم کی، قہار کی، جبار کی، ستار کی، جلال ہونے کی، وحید ہونے کی اور وہاب ہونے کی. یہ ساری صفتیں ان کے اپنے معنی ہیں، ان معانی کی اپنی تاثیر ہوتی ہے. اب اس میں ایک ہے اللہ کے ناموں میں سے قوی. قوی کا لفظ ہے اللہ تبارک. کسی بندے کے اندر ہمیشہ کمزوری کا احساس ہوتا ہو، چاہے علم کے اعتبار سے ہو، جسم کے اعتبار سے ہو، سوچ کے اعتبار سے ہو، سمجھ کے اعتبار سے ہو، یادداشت کے اعتبار سے ہو، تو اہل علم یا قویوں کا وظیفہ اس کو دے دیتے ہیں کہ وہ قوی ہو جائے. اللہ کے قوت کا نام لے کر وہ اس کا تذکرہ کرے. کوئی گناہوں کی کثرت سے عادی ہو جائے،
گناہ اس سے چھوٹتے نہ ہو، شیطان مکمل اس پر حاوی یا مسلط ہو گیا ہے برائیوں کی، اس کو برائیاں کروانے پر، تو اہل علم لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ شیطان سب سے زیادہ ان کلمات سے متاثر ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ سے۔ اور کوئی کسی کا دل سخت ہو گیا ہو اور بہت درست روی سے یا درست طریقے سے گفتگو کرتا ہو، ہمیشہ غصے میں رہتا ہو، جلال میں رہتا ہو، اور بات آئے کہ ناک پہ پسینہ، اس کو کیا کہتے ہیں، ناک پہ پانی، ناک چڑھا کے رہتا ہو، تو اس کے لیے اہل علم کہتے ہیں کہ لفظ رحمان اور رحیم کا وظیفہ دیا جائے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، موم ہو جائے۔ اور اہل علم نے درود شریف کے وظیفے کو بھی ذکر کیا ہے کہ اس درود شریف کے وظیفے کو، اور جو جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے جنات اور آصیب کے جس میں آتے ہوں، اس کے لیے اہل علم نے سورہ بقرہ کی تلاوت اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا وظیفہ دیا ہے، کہا ان کو پڑھیں۔ بلکہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تو کئی ایسی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے، اگر اس کے معنی پر غور کریں تو ان میں حسد سے، جلن رکھنے والوں سے بھی دوری کا وظیفہ ہے، اس میں شیطان کے شر سے، نفس کی شرارت سے جتنے بیماریاں آ سکتی ہیں ان کے دفاع کا بھی وظیفہ ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ سورہ احد قل واللہ احد کو بھی وظیفے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ قل واللہ احد، بندے کے گناہوں کے بخشش کا خاص وظیفہ ہے سورہ اخلاص، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، ایمان کی پختگی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایمان پختہ ہو، یعنی دلوں کو سکون ملنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں کا کہیں پر بھی تذکرہ، ان میں سے ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ انسان کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ایسے ہی چلتی رہتی ہے کہ جس طرح سے ایک انسان کھلے آسمان کے نیچے چلتا رہتا ہے تو گرد و غبار آتا ہے، اس کے اوپر دھوپ چھاؤں پڑتی، نظر بد پڑتی رہتی ہے، نظر بھی پڑتی رہتی ہے، تو کھلے آسمان کے نیچے جب انسان چلتا رہتا ہے تو برائیاں اس کے پاس ایسے ہی آتی ہیں جیسے دھول اور مٹی اس کے پاس آتی ہے، لیکن دھول اور مٹی سے بچنے کے لیے انسان اپنے پاس رومال رکھتا ہے اور وقتاً فوقتاً رومال سے اپنے چہرے کو پوچھتا رہتا ہے، صاف کرتا رہتا ہے، پیشانی پوچھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے بیماریاں روحانی اعتبار سے بھی چلتے پھرتے انسان کو تھوڑی تھوڑی لگتی رہتی ہے، اس کے لیے ایک بندہ یہ کہ ہمیشہ وظیفے کا عادی بنتا رہے اور اپنے دلوں کو ستھرا کرتا رہے کہ جو بھی روحانی بیماریاں آتی رہے، اس کے لیے کوئی بھی قرآن پاک کی ایک آیت کو اپنے زندگی کا وظیفہ بنا لے، ان میں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قریب اللہ کی صفت رحمت کسی انسان کو مل جانا، یہ بیماریوں سے اور آفات اور بلیات سے دور رہنے کا اہم سبب ہے۔ بلکہ آپ کہہ لیں دنیا اور شیطانیت اور نفس کی شرارتیں دنیا میں جتنی بھی پھیلی ہوئی ہیں، اگر وہ اپنا سر چڑھ کر نہیں بول رہی ہیں تو صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کی رحمان اور رحیم ہونے کی صفت ان پر غالب ہے۔ تو رحمت جس بندے کو مل جاتی ہے، اللہ کا فضل جس کو مل جاتا ہے، اللہ کی جانب سے عافیت جس کو مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اس کو دور رکھتا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ بات دھیان میں رکھیں، میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہر اچھے آدمی کو یا برے آدمی کو تب بھی بیماریاں آ سکتی ہیں، لیکن اس سے ایک فائدہ یہ رہے گا کہ زیادہ بیمار ہونے سے وہ انسان بچا رہے گا روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم میں سے ابھی کسی کو جادو، آسیب یا بالکل شیطان کے مسلط ہونے کی کوئی بیماری نہیں ہے تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بات ذکر کی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک بندہ وہ جاتا ہے کہ اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے کہ میں فٹ کیسے رہوں گا، تو ڈاکٹر کی تجاویز ہوتی ہیں، بیمار پڑنے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ بیمار ابھی پڑا رہتا ہے، مرض بڑھنا نہیں چاہیے تب جاتا ہے۔ اور ایک بندہ اس وقت جاتا ہے کہ بیماری اپنے عروج کو پہنچ چکی ہوتی ہے، اب علاج یا احتیاط خود سے کر نہیں سکتا تو وہ آئی سی یو والے بیڈ میں جا کر جو ہے ڈاکٹر کو اپنی جان سپرد کر دیتا ہے۔ روحانی علاج میں بھی طریقہ یہی ہے کہ بندہ سب سے پہلے کچھ وظیفوں کا عادی بن جائے تاکہ وہ روحانی اعتبار سے فٹ کیسے رہ سکے۔ ہر بندے کو اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ جسمانی ڈاکٹر ہو اس کے لیے بھی ضرورت ہے، جو روحانی ڈاکٹر ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندہ مومن کو شیاطین، جنات اور ان کے برے اثرات سے محفوظ رہنے کا ایک حصار قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو ذکر فرمایا۔
کہ یہ حصار ہے، اس حصار کے بعد کبھی کبھار وہ توڑ کے آ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ نہیں آئیں گے، لیکن اس کو وظیفے کے طور پر مضبوط دیوار بنانا پڑے گا، ایک آگ دو اینٹ رکھنے سے کام نہیں چلے گا، جب سارے دروازے کھلے ہوں، پورا کھلا ہو، اس کو آنے کا موقع دیا جائے تو پھر اس سے نہیں ہوگا، اس کو ایک باضابطہ وظیفہ بنانا پڑے گا۔ ان چیزوں کے ساتھ گفتگو روحانی علاج کی بڑی طویل ہے، میں انہیں اشارتاً ایک بات آپ تک ذکر کی گی کہ قرآن پاک کی کسی آیت کو بھی اپنے لیے ایک وظیفہ بنا لیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، سلام قولا من رب الرحیم بھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، قُلْ اعوذ برب الفلق قُلْ اعوذ برب الناس بھی ہے، سورہ یاسین بھی ہے، سورہ واقعہ بھی ہے، سورہ ملک بھی ہے، سورہ بقرہ بھی ہے، سورہ جن بھی ہے، یہ سارے شفا دینے والے ہیں، اور ایک مخصوص مقدار تک پڑھنے کے بعد انسان جب ان وظیفوں کا عادی بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے روحانیت کے نزول کے اسباب بھی اس کے لیے طے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو بار بار دھیان دلاؤں گا کہ کسی دوسرے شخص سے پڑھوا کر اپنے اندر روحانیت کو اجاگر کرنا یہ ہوتا ہے، لیکن خود کا پڑھنا دوسری جہت سے فائدہ دیتا ہے۔ یہ اس کی تمثیل ہمارے استاد نے بہت جامع، میں نے کئی دفعہ ذکر کی ہے کہ کسی دوسرے آدمی سے کسی وظائف کا پڑھوا لینا، جیسے ہمارے پاس عام طور پر عادت ہے 1.25 مرتبہ آیت کریمہ گھروں میں پڑھائی جاتی ہے، تو چند لوگ جمع ہو کے پڑھتے ہیں، تو پڑھنے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، گھر کو بھی ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی ہوتا ہے، اور جو پڑھنے میں شریک ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے، سب کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس کے فائدے کی تمثیل اس طرح سے ہے کہ کسی علاقے میں بارش ہو جائے، موسلا دھار بارش ہو جائے، قطروں کے ذریعے سے بارش ہو جائے، سیلاب جیسی بارش ہو جائے، لیکن ان بارشوں کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ کسی بارش تیز ہو گئی، زیادہ ہو گئی، تو چند دنوں تک مٹی نرم رہتی ہے، اس کی نرماہٹ محسوس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ زمین خشک ہونے لگتی ہے، سوکھنے لگتی ہے، لیکن جو بندہ خود سے اپنے اعتبار سے وظیفے کرنے لگتا ہے، اس کی تمثیل ایسی کہ جس نے خود اپنے گھر میں کنواں کھود دیا یا بوریل کھود دی ہو، جب ضرورت جتنی پڑی اٹھا لیا اس میں سے اور اس کو فائدہ پہنچا لیا، تو خود کے وظیفے کرنے کی عادت انسان بنائے رکھے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ان فائدوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دھیان رکھیں کہ اچھا آدمی ہوگا تو بھی بیماری آ سکتی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، کبھی گناہوں کی سزا بن کر، کبھی مکافات عمل کی بنیاد پر، اور کبھی آزمائش کی بنیاد پر، آزمائش کی بنیاد پر بھی، اور شفا اللہ ہی کی جانب سے ہے، ان کلمات کو سبب بنایا جاتا ہے، ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اب ان چیزوں کو آپ سمیٹ کر اپنی زندگیوں میں کچھ بھی روحانی کا عامل ہو تو اچھا ہو، اور یہ بات دھیان رکھیں جیسے عامل کی تلاش ہم کریں گے ویسے عامل تیار ہوں گے، جتنے عاملوں پر ہم اکتفا کر کے بیٹھیں گے وہی عامل ہمارے لیے کفایت کریں گے، اگر ہم نے اچھے عاملوں کی تلاش شروع کر دی تو عامل بھی خود کو اچھا بنانے میں تیاری شروع کر دیں گے، جس طرح سے ہم جسمانی اعتبار سے اچھے ہاسپٹل کا لفظ جب آپ کانوں سے ٹکراتے ہیں تو پھر اچھے ہاسپٹل وجود میں بھی آنے لگ جاتے ہیں کہ اچھے ہاسپٹل ہونی چاہیے، اسی طرح اچھے عامل کی تلاش کا نام جب لفظ استعمال کریں گے تو عاملین بھی سوچیں گے کہ لوگوں کا معیار اچھے عامل کی طرف ہے، اب نیم حکیم خطرے جان والے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، تو وہ اس انداز سے تیاری شروع کریں گے۔ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ اس بات کا دھیان ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے کہ قرآن پاک کے وظائف کے ساتھ اس کا ادب ملحوظ رکھنا ہے، اگر ادب نہ ہو تو وظائف اپنے اثرات کھو دیتے ہیں، اور جن سے وظیفہ کیا جاتا ہے جہاں بھی کیا جاتا ہے وہ بھی پاکیزہ چیزیں ہونے کی طرف ہونی چاہیے، ان اثرات کے ساتھ ساتھ ہی وظیفے کارگر ہوتے ہیں، اگر ادب کھو دیں تو پھر اس کے بعد انسانی زندگی پر اس کے اثرات پورے مرتب نہیں ہوتے۔ ادب کی ایک تمثیل میں خالی بس ذکر کرنا چاہوں گا، حضرت واہب بن عمر، غالباً نام ہے حضرت بہلول دانا کا، حضرت بہلول دانا جن کا نام واہب بن عمر ہے، آپ یہ ہارون رشید مامون رشید کے دور کے ہیں، مجذوب صفت انسان جن کی ایک بولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا، آپ کچھ کہیں اللہ اس کی تکمیل عطا فرماتا۔ آپ بہلول دانا ایک راستے پر ہیں، ایک تاجر کا گزر ہوا حضرت بہلول دانا کے پاس سے، تاجر نے دیکھا کہ بہلول دانا وہ جن کی زبان کی لاج اللہ رکھ لیتا ہے، چلو اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے ان سے کچھ وظیفہ لے لے، اور بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ پہنچا اور ذکر کرتا ہے کہ میں کپڑے کا تاجر ہوں، آپ کہیں تو کون سے قسم کا کون سے رنگ کا کپڑا لوں کہ تجارت کروں اس کی۔
حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کالا کپڑا خرید لو، برکت ہو جائے گی۔ تو وہ کالا کپڑا خرید لیتا ہے، ایک بازار سے نہیں پورے بازار کے کپڑے خرید لیتا ہے، کہ حضرت بہلول دانا نے کہا ہے، پورا خرید لیا اور اس کو اسٹاک کر کے رکھ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کسی بڑے بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے، اس انتقال کے غم میں لوگ کالا کپڑا پہننے کو پسند کرتے ہیں، بازار میں تلاش کرتے ہیں، ملتا نہیں، سب اس کے پاس ملتا ہے، تو بہت ترقی کر جاتا ہے، یہ سارا کپڑا بیچ دیتا ہے، اور جب کالا کپڑا بیچ دیتا ہے تو اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو جاتی، اب اس کے پاس رہن سہن کا طرز الگ ہو جاتا ہے، نشست و برخاست الگ ہو گئی اس کی، اب اس کے لائف اسٹائل بدل گیا، اگر آج کے لہجے میں کہیں اس کا اسٹیٹس ہی بدل گیا، اسی اسٹیٹس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ پھر ایک دفعہ وہ گھوڑے کی سواری پر ہے اور اپنی تجارت اور اپنے کام سے بہت خوش، اس موقع سے حضرت بہلول دانا کو دیکھ لیتا ہے، دیکھ لینے کے بعد کہتا ہے کہ چلو ان سے اور ایک وظیفہ لے لیتے ہیں، کچھ اور ترقی ہو جائے۔ پھر کہتا ہے وہیں گھوڑے پہ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی تجارت کا مسئلہ کیا رہے گا؟ اب بات کرنے کا لہجہ بدل گیا ہے، طریقہ بدل گیا، پہلے نرمی تھی، نزاکت تھی، ادب تھا، احترام تھا، اب گھوڑے ہی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسی انداز میں بولتا ہے کہ آج کاروبار کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت بہلول دانا اس کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تربوز خرید لو، تمہارے حق میں ٹھیک رہے گا۔ پھر وہ سارے شہر کے تربوز خرید لیتا ہے اور خرید کے اس کو جمع کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ تمثیل بھی سمجھنے کی تھوڑی سی لیاقت رکھتی ہے، کپڑے کو تو اسٹاک کر کے رکھا جا سکتا ہے، تربوز کو نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ جمع کرنے ہی میں اتنے دن لگا دیا اور جمع کر کے رکھا تو تربوز سارے کے سارے خراب ہو گئے، خراب ہو گئے تو اب اس کی تجارت خراب، نقصان، خسارے میں پڑ گئی، اتنا خسارے میں پڑ گئی کہ اب وہ روڈ پتی ہو گیا، پورا سرمایہ لگایا تو روڈ پتی ہو گیا۔ اب روڈ پتی ہونے کے بعد حضرت بہلول دانا کو تلاش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، کرتا ہے، پھر اس کے بعد کئی وقت کے بعد بہلول دانا ملتے ہیں تو پھر بڑی عاجزی کے ساتھ کہتا ہے آپ نے جو بات بعد میں بیان کی تھی اس نے تو بڑا خسارہ دیا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا کہتے ہیں کہ پہلے جو تجارت تمہیں نفع دی تھی وہ تمہارے ادب کی بنیاد پر تھی، بعد کی تجارت جو تمہیں نقصان دی وہ بے ادبی کی بنیاد پر تھی۔ یہ حضرت بہلول دانا نے کہا۔ قرآن پاک کے وظائف وغیرہ جو بھی ہوں آپ یاد دھیان رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتیں اس گھر پر، اس بندے پر بہت کم فرماتا ہے جو بے ادبی کے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بے ادبی کے بڑے ماحول ہیں، ادب کے دائرے کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اگر اسلام کا خلاصہ چند لفظوں میں ذکر کیا جانا ہو تو اسلام ادب اور تعظیم کا نام ہے، تو قرآنی آیات کے وظائف وغیرہ کرنے میں بھی ادب کا طریقہ ملحوظ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع سے تفصیلی گفتگو ہوگی، وقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی بہار نصیب کرے، بولنے سننے میں کسی قسم کی لفظی، شرعی، لغوی، فہم افہام، سمجھنے سمجھانے کی غلطی بھی ہو، اللہ اپنے فضل خاص سے درگزر فرمائے، ہم سب کو ہمیشہ خیر پر جمع فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایات پہلا کھو سلام شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام کاش محشر میں جب
ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے خود سیکھا ہے رضا مجھ سے خدمات کے خود سیکھا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرما۔ بولنے سننے سمجھنے میں کسی قسم کی شرعی فنی لفظی اور تعبیرات کی غلطی کو مولا تو اپنے فضل خاص سے درگزر فرما۔ ہم سب کو ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما، عزت کی زندگی عزت کی موت عطا فرما۔ مولا جس چھت کے نیچے ہم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا یہ کام انجام دیا ہے تو اپنے فضل خاص سے اس چھت کو آسمان جیسی بلندی اور آسمان جیسی پختگی عطا فرما۔ مولا اس چھت کے سائے ہمیشہ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام ہم سے لے مولا، ایسا کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ مولا ہمیشہ اس کو امن و امان کا سایہ بنا، زمین و آسمان کی بلجات سے محفوظ فرما۔ مولا ہم سب کو ہمیشہ خیر اور بھلائی پر جمع فرما۔ ہم سے مولا اسلام اور سنیت کا وہ کام لے جس سے دین اور سنیت کی بھلائی اور فروغ ہو مولا۔ مولا ہماری آنے والی نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت کو کوٹ کوٹ کر پیوستہ فرما۔ الہی خیر جرگانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ منور عرشہ محمد و آلہ